میں صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، عبادت بھی ہے، سلاست بھی ہے۔ میرے محبوب کی زندگی میں اللہ کی قسم جو خوبیاں سارے نبیوں کے اندر تھی، اللہ فرماتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ ساری اکٹھی کر کے ان میں اور اضافہ کر کے ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دیا اور اعلان کر دیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ تھک تو نہیں گیا؟ کیوں جناب؟ ملا تھک گیا ادھر لے بندے تازہ دم اور ساتھ وہ کدھر کے میاں یوب صاحب انہوں نے بلاؤ اتھے آ کے بیٹھ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ الگ الگ شانیں لے کر، فضیلتیں لے کر، عظمتیں لے کر آئے، لیکن جو ان میں بعض ہیں مفسرین نے کہا جو بعض ہیں نا یہ فاطمہ کے بابا جان ہیں، یہ حسنین کریمین کے نانا جان ہیں۔ اللہ فرماتے ان کے درجات ہم نے سب سے بلند کر دیے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان کے درجات ہم نے سب سے اونچے کر دیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب محمد مصطفیٰ مل کے بولے نا صلی اللہ وہ پیچھے والے بھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کی زندگی کا ہر پہلو اس کے لیے 10 دن تو کیا ہیں، اللہ کی قسم ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے 10 دن کیا ہے، ہر روز روز عید ہے۔ سنانا کیا ہے کہ اگلے سال واسے ادھار کرنا کیا حافظ صاحب سنا دیا جی، ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب بارات، ہر روز روز عید ہے اور شب شب بارات۔ جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا اور جب سے دنیا میں میرے آقا آئے، اللہ نے دنیا کو خوشیوں سے بھر دیا۔ وہ ہر دن ہی خوشی والا دن، اللہ خود فرما رہے اللہ ہو کر وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ کیا فرمایا میرے اللہ پاک نے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا اللہ اکبر۔ میں قربان جو اپنے اللہ کی شان پر، جو اپنے محبوب کی خود ارادوں کے شان بیان کر رہا ہے، ہر پہلو روشن
حسان ابن ثابت اسی لیے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء. عربی کا ترجمہ سنا دے کیوں جناب سنا دیئے. روشن چہرہ قد کاٹ پنتر بناوٹ ختم ہو گئی سنتے سجاوٹ. روشن چہرہ قد کاٹ پنتر بناوٹ ختم ہو گئی سنتے سجاوٹ. کسی ماں اے خود سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دمال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. محمد بنا کے قدم توڑ دیتا. نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ آفتاب خطاب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری آفتاب خطاب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری خطیب قرآن سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ. نعرہ جزاکم اللہ خیر. مولانا منظور صاحب میرے پیارے بھائی وہ فرما رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کی مرمت کر کے ہمیں کیا پیغام دیا. کسی کو کمی نہ کہنا کسی کو حقیر نہ کہنا. مولانا عبدالستار مجھے یاد ہے اکرام محمدین کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت کتاب. مجھے بچپن میں میری والدہ محترمہ نے پڑھائی. اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا. چونکہ میں نے اردو خطابت کا انداز شروع سے اختیار کیا وغیرہ میں نے پنجابی شعر مولانا بڑے یاد نہیں سے اور یہ سارے شعر جب میں پڑھتا رہا میں نے میری والدہ نے سکھایا سر انہوں نے مجھے یاد کروایا سر. اللہ اللہ میں تو ٹی وی دے سنا چھڑ دے میں شعر لگا تو میں سنا میں ٹی وی دے سنا کچھ دن پہلے سنا دا تو پنجابی ایک پروگرام ہوتا ہے آج دا مہمان پی ٹی وی ہوم کے اوپر وہ پنجابی میں ہوتا ہے تو وہ مولوی ہاتھ نہیں پاندے اس پروگرام نے جی. تو میں نے ایک دن انہوں بلا لیا دوسرے پروگرام میں جاندہ سی انہوں نے کہا پنجابی بول لو کہ میں ویکھ لو. الحمدللہ پھر میں 2-3 گھنٹے پروگرام کیتے ہیں پرسوں ترسوں ہی میں کیتے ہیں. ایک شعر میں سنایا مولانا عبدالستار رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں عبدالستارا علی شانہ تے کل مراداں پاوے کل مراداں پاوے جے کر اس درد کمیاں اندر. کہتے قیامت کے دن جنت میں نبی پاک کا جو محل ہوگا نا تو وہاں کوئی کمی بھی تو ہوں گے نا کام کرنے والے. تو کہتے ہیں عبدالستار اگر تجھے اللہ نبی پاک کے دروازے پہ جھاڑو پھیرنے والا کمی بنا دے تو پھر سمجھنا تجھے اللہ نے سب سے اونچی شان عطا کر. عبدالستار علی شانہ تے کل مراداں پاوے
بھائی عامر تم کیا سی تو کیا کوٹا پورا تیرا کہنا میں کیا سی کہ پنجابی دے شعر سنا دے اچھا جی ٹھیک ہے لو جی وہی میں سنا دے نور والقلم وما يسطرون ما ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تو میں عرض کر رہا تھا موجودہ دور میں یہ بہت نعرہ بلند ہو چکا ہے. ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے مطابق انشاءاللہ بنائیں گے. تو آج ہم بتانا چاہتے ہیں آقا کی سیرت جس کی برکت سے مدینہ کی ریاست دنیا نے دیکھی وہ سیرت کیا تھی. میرے آقا نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلا جو ہمیں سبق دیا قیامت تک کے لیے وہ سبق یہ تھا ان الحکم الا للہ. ان الحکم مل کے بولے زور سے بولے حکمرانی کا حق صرف میرے اللہ کا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. حکمران اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے. وہ اللہ کے حکم کو اللہ کے امر کو اللہ کے دین کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے قانون کو سے نافذ کرتا ہے. حکمران اللہ کے حکم کا پابند. حکمران مل کے بول لیں اس کے اندر عاجزی اس کے اندر تواضع. ابھی نبی پاک کی تواضع بیان ہو رہی ہے. نبی پاک کی تواضع عاجزی. حکمران کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ متکبر وہ سرکش افسر بن جائے بندہ کوئی بڑے منصب پہ پہنچے تو اس کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہرگز ایسا نہیں ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ نے وہ ساری وصیتیں اٹھا کر قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمایا. وہ اصول زندگی اصل میں ان میں ایک اصول زندگی یہ اپنے بیٹے سے فرمانے بیٹا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جب کسی سے ملنا زندگی میں تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ ملنا. پوری توجہ کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو اور چہرہ تمہارا دوسری طرف ہو. ایسا نہ ہو وہ بیچارہ تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اور تو اسے اس لیے توجہ نہیں دے رہا کہ تیرے پروٹوکول خلاف ہے. نہیں. جو بھی تمہارے پاس انسان آئے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ نے اپنے کندھے نبی پاک صلی اللہ فرما رہے آئے شاہ عرب سے فرما رہا میرے اللہ میرے محبوب تو کائنات کا سردار بھی ہے میرا محبوب بھی ہے نبیوں کا امام بھی ہے مگر اس کے باوجود میں آپ کے ذریعے اصل میں قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. پبلک کے سامنے آ کے کندھے جھکے ہونے چاہیے. تمہارے کندھے مل کے بولے زور سے بولے. حکمران انتظامیہ کے افسران قومی اسمبلی کے ممبران آپ کے کندھے جھکے ہونے چاہیے. سید القوم خادمہم. جو قوم کا سید ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. وہ ان کا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی. حاتم تائی کا نام تو سنا نا آپ سب نے. بڑا تو حاتم تائی ہم کہتے ہیں نا کسی کی صحابت کے والد ہے. یہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا. حاتم تائی کا بیٹا تھا عدی اور عدی کوئی عام انسان نہیں تھا. بڑے باپ کا بڑا بیٹا تھا. علم کا بہت ماہر تھا اور مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جا کے دیکھوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیسے ہیں. کہتا میں آیا
میرے گلے میں صلیب کا نشان لٹکا ہوا تھا، میں عیسائی تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے مدینہ میں دیکھا، نظم و ضبط دیکھا، مدینہ کی ریاست کو دیکھا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان صحابہ کرام جو امت ہے اپنے نبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اتنا احترام، اتنی محبت کرتے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ اچھے سمجھدار دانا بادشاہ ہے، یہ اچھے ایک سیانے اور دانا حکمران ہے۔ کہتے ہیں مجھے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا جب موقع ملا، مسجد نبوی تھی، آپ کی مجلس تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجلس کے دوران میں آپ کی اتوار کو دیکھ رہا تھا، جانچ رہا تھا۔ ایک بوڑھی اماں غربت کی وجہ سے جس کے کپڑے بہت میلے کچیلے تھے، اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، غرط و غبار اس کے پاؤں گل سے اٹے ہوئے تھے۔ کہتے وہ چلی آئی، کسی نے اس کو روکا ہی نہیں، کسی نے اس کو منع ہی نہیں کیا، وہ آزادی اور حریت کے ساتھ اپنی مرضی سے چلتی آئی اور آ کر بے باکی سے کہتی ہے نبی کریم علیہ السلام مجھے ایک پریشانی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں، اس کا آپ سے حل چاہتی ہوں، لیکن میں آپ سے الگ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں دیکھتا ہوں محمد کریم علیہ السلام کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں حضرت دو آپشن آئے، میں نے کہا ایک آپشن تو یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں کہ جاؤ واپس، ابھی میں مصروف ہوں، مہمان ہیں، لوگ ہیں، صحابہ ہیں، سردار بیٹھے ہوئے، تو پھر کسی وقت آنا۔ ایک تو آپشن یہ تھا کہ ابھی آپ اس کو واپس بھیجیں۔ دوسرا یہ آیا کہ آپ تو ایک بڑی ہستی ہیں، والی مدینہ ہیں، حکمران ہیں، آپ ہم سے فرمائیں کہ جو ہمیں جلدی جلدی فارغ کر کے اٹھائیں گے تاکہ آپ اس کی بھی بات سن لیں۔ کہتے تیسرا آپشن میرے ذہن میں نہیں تھا، جو میں نے دیکھا آقا نے نہ اس کو لٹایا نہ ہمیں اٹھایا، بلکہ آپ خود اپنے نشست سے اٹھے اور ننگے قدم